کیا آپ کو بھی لوگ طنزیہ باتیں کر کر کے اندر سے کاٹ دیتے ہیں؟ کیا آپ بھی ججمنٹ پر ہر انگلی اٹھنے پر خود کی طرف اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھے اور لوگ آ کر آپ کو مزید توڑ دیتے ہیں، آپ پر الزام لگا لگا کر؟ آپ انزائٹی اور ڈپریشن کے کس لیول پر ہیں؟ کوئی نہیں سمجھ رہا آپ کو۔ جب بھی کوئی ملتا ہے تو مشورہ یہی ملتا ہے، دین سے دوری ہے، اس لیے تم پریشان ہو۔ اگر یہ سب آپ محسوس کر رہے ہیں تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، اور میں یہ بات گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ تھیراپی کر لیں جو میں آپ کو بتاؤں گی تو 100% آج آپ انزائٹی ڈپریشن کو یہیں پہ پھینک کر کھڑے ہوں گے۔ اور یہ وہ تھیراپی ہے جو میرے ساتھ میری تھیراپسٹ نے کی تھی جب میری چھوٹی بیٹی بھری ہوئی بالٹی میں ڈوب کر اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میں اتنی مینٹلی اسٹرانگ کیسے ہوں، کیسے چینل چلا رہی ہوں؟ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل تھیراپی میرے ساتھ تھیراپسٹ نے کی کیا تھی۔ انزائٹی اور ڈپریشن کا یہ علاج آج تک کسی چینل پہ یا کسی بھی یوٹیوب ویڈیو پہ نہیں بتایا گیا، یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں۔ بیٹی کے انتقال کے بعد میری مینٹلی حالت نہایت خراب ہو چکی تھی۔ میرے ہسبینڈ پھر مجھے ایک تھیراپسٹ کے پاس ہی لے کر گئے۔ بڑا ہی عجیب طریقہ رہا ان کا بتانے کا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اگر آپ کو 1400 سال پیچھے جا کر آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ دیکھنے کا موقع ملے تو وہ کون سا ہوگا؟ میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا، اور واقعہ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ تھا، اور میں نے ان کو بتایا کہ غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم پر انصار کا شکوہ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ میں انصار کی ہجکیوں کے ساتھ رونے کی وہ آوازیں اور ان کی تر داڑھیوں کو دیکھنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا پورا واقعہ مجھے سنائیں اور آنکھیں اپنی بندی رکھیں جیسے آپ وہاں پر موجود ہیں۔ فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین کی فتح کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو بے تحاشا مال غنیمت سے نوازا۔ رسول اللہ نے وہ مال غنیمت خوب تقسیم کیا۔ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل کی مضبوطی کے لیے ان کو خوب دیا تاکہ وہ مسلمان ہو کر اپنی زمینیں، گھر بار جو چھوڑ کر آئے تھے اس کا غم جاتا رہے۔ انصار کو کچھ بھی نہ ملا۔ انصار کو شکوہ ہوا، یہ شکوہ کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور مہاجرین کو خوب نوازا اور انصار کو کچھ بھی نہ دیا۔ محبت اظہار بھی چاہتی ہے نا، اس لیے پھر انصار کا یہ شکوہ انہی کے رئیس سعد بن عبادہ نے رسول اللہ تک پہنچایا تاکہ آپ اپنے اس عمل کی وضاحت پیش کر کے انصار کے دل مضبوط کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور اس خیمے میں انصار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور اللہ نے جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اس کا ذکر فرمایا اور کہا اے انصار، تم اپنے جی میں دنیا کی اس ادنا سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کے دل کو جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا کہ تم تو دل و جان سے اسلام لائے ہو، اس لیے تمہیں کچھ بھی نہ ملا تو تم اسلام نہیں چھوڑو گے۔ اے انصار، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو لے جائیں اونٹ اور بکریاں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں پہ جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک فرد ہوتا، اور اگر سب ایک راہ چلے اور انصار دوسری راہ تو میں انصار کے ہی ساتھ چلوں گا۔ اس خطاب پر انصار اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی، ان کی رونے کی آوازیں خیمے سے باہر آ رہی تھیں، ان کی داڑھیاں تر ہو چکی تھیں۔ میں ان کی وہ آوازیں اور ان کی تر داڑھیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جو ان کی محبت کے بارے میں چیخ کے بتا رہی تھیں کہ ان کو صرف رسول اللہ چاہیے۔ یہ واقعہ سناتے میں بھی رو دی اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تھیراپسٹ نے مجھے پانی دیا۔ ان آنسوؤں میں اپنا غم ہی بلا بیٹھی۔ اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کی نبی کی زندگی میں آنے والی کوئی سچویشن، کوئی تکلیف بھی رسول اللہ کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ ہر معاملے کو کیسے ہینڈل کر لیتے تھے، ہر پریشانی کے اندر سے کیسے نکل جاتے تھے، کبھی بھی اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے تھے۔ تھیراپسٹ نے مجھے کہا انصار کس چیز کی خواہش کر رہے تھے؟ آپ نے یہ سوچا؟ اور اللہ نے دیکھے انہیں کس عظیم ہستی سے، کس عظیم نعمت سے نواز دیا۔ آپ کی بیٹی اگر دنیا میں نہیں آپ کے پاس تو اللہ نے اس کو آپ کے لیے جنت میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے کا سبب بنا دیا۔ زندگی تو کٹ ہی جائے گی، اللہ نے آج یہ بیٹی آپ سے لے کر آگے کے لیے آپ کے لیے کتنی آسانی بنا دی زندگی میں، وہ زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ کتنا زبردست انتظام فرما دیا۔ آپ نے یہ چیز سوچی؟ سیم یہی باتیں مجھے 1000 دفعہ لوگوں نے کہی تھیں،
لیکن آج جس طریقے سے یہ چیز مجھے ریمائنڈ کروائی گئی کہ آپ رسول اللہ کی زندگی دیکھیں اور پھر اپنی زندگی دیکھیں، تو آج دل کو وہ سکون ملا تھا کہ میں نے دل سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ جس بھی پریشانی میں ہوں، جس بھی عمر میں ہوں، جس بھی مرتبے میں ہوں، 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں، تکلیفیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان سے نکلتے تھے، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عسراً یسرا کے عملی نمونہ ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ آسانی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم سامنے نظر آنے والی چیزوں کے لیے مرتے رہتے ہیں، کھپتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن جو آج ہمارے ساتھ چل رہی ہے نا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی صبح کبھی طلوع نہیں ہوگی۔ اس لیے زندگی کی ان عارضی مشکلات کو سر پہ سوار کر کے اپنا آج خراب نہ کریں، اپنے رب کی ناشکری نہ کریں، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آپ زندگی کی کسی بھی مشکل حالات میں ہوں، بیماری میں ہوں یا تنگ حالات میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو سوچ لیجئے اور اس سے سبق حاصل کریں کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فہمی، صبر اور استقامت کے ساتھ اس حالات سے نکلنے کے سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر میں مدد کرنے والے ہیں۔ اور یہ میری ویڈیو کسی ایسی بہن یا بیٹی کو ضرور شیئر کر دیجیے گا جو کسی سخت حالات، تنگی، مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا ہو، اسے بتا دیجیے اگر آج من پسند نہیں مل رہا تو اللہ نے اسے اس ادنا سی گھاس سے اوپر دینے کا سوچا ہے، اور وہ ضرور دے گا، کیونکہ ہمارا رب نہ بخیل ہے نہ بھولتا ہے، اور جب وہ ارادہ فرماتا ہے کن تو چیز ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔